بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، سنن ابی داود اور سنن ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ۔ اس پہ مسند امام احمد میں یہ بھی لفظ ملتے ہیں ثم یتوضأ فیہ، اور دونوں روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں فإن عامۃ الوسواس منہ، اور اسی طرح حاشیۃ الطحطاوی علی مراق الفلاح میں یہ موجود ہے وَيُكْرَهُ فِي مَحَلِّ التَّوَضُّءِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْوَسْوَسَةَ۔ اب ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، دونوں قولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ غسل خانہ اگر کچا ہو تو کچے غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، کہ جس میں پیشاب بہہ کر باہر نہ نکلتا ہو اور اسی جگہ پر جذب ہو جاتا ہو۔ غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے گندے چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، کپڑے اور جسم کے خراب ہونے کا اور ناپاک ہونے کا امکان ہے۔ تو لہذا سنن ابو داود اور سنن ترمذی کی روایت اور حاشیۃ الطحطاوی علی مراق الفلاح میں موجود قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر غسل خانہ پکا ہو اور اس میں پانی بہہ کر باہر نکل جاتا ہو، الگ طور پر نالی موجود ہو، یا پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دیا جائے اور پیشاب کا کوئی ذرہ بھی وہاں پر موجود نہ ہو، تو پھر غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر احتیاط اور افضل یہی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے وسوسہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وساوس کا خطرہ رہتا ہے، وساوس کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غسل خانہ میں عام حالات میں پیشاب کرنے سے وسوسہ کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر غسل خانے میں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ اور ایسا غسل خانہ جیسے کامن باتھ روم جسے کہتے ہیں، تو اس غسل خانے میں الگ الگ 3 پورشن ہوتے ہیں، اور الگ الگ ضرورت کے لیے الگ الگ جو پورشن ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں ایک انڈین کموڈ ہوتا ہے، ایک واش بیسن ہوتا ہے، اور ایک غسل خانے کے لیے شاور یا نل ہوتا ہے۔ تو ان تینوں پورشن میں الگ الگ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور تینوں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے کامن باتھ رومز یا واش روم میں بلا کراہت پیشاب کرنا، غسل کرنا، یہ سارے کام کرنا، الگ الگ ضرورتیں پوری کرنا، یہ درست ہے۔ ہاں اگر غسل خانہ کچا ہو تو پھر یہ اس میں پیشاب کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں پر ہی عذاب قبر کے متعلق روایات آتی ہیں۔ تو اس لیے احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ اگر غسل خانہ میں یہ الگ الگ پورشن نہیں ہے جن سے الگ الگ ضرورتوں کو پورا کیا جائے، تو پھر اس غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے وسوسہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی
خطرناک اور عجیب قسم کی بیماری ہے کہ آدمی ساری زندگی پریشان ہی رہتا ہے۔ تو وسوسہ کے اندیشہ سے بچنے کے لیے اس میں احتیاط کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔